الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال ہے کہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا ہمیں، کہ میں اسے جنت کی ضمانت دوں۔ صوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، چنانچہ وہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے تھے۔ سنن ابن ابو داؤد کا ہوا ہے۔ اس حدیث شریف میں صرف ایک عمل پر جنت کی بشارت کا فرمایا گیا ہے کہ اس سے مانگے نہ مانگے، اور یہ بات الحمدللہ میں سے بہت سے لوگ کو حاصل ہے۔ یہاں یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بالکل سچی ہے، لیکن کیا مانگنا صرف اس کو کہتے ہیں جو آج کل عرف میں عام میں ہے، جیسے جو بھیک مانگتے ہیں اس کو ہم مانگنے والا سمجھتے ہیں، یا اس کی کچھ اور بھی تفصیلات ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ اس قسم کے جو احادیث شریفہ ہے ان میں سے بعض خاص ہے اور بعض عام ہیں۔ مثلاً یہ ہو سکتا ہے کہ اسی وقت کے لحاظ سے بات کی ہو، تو اس وقت جس نے اس کو اویل کر لیا تو اویل کر لیا۔ یہ ہوتا ہے بعض بزرگوں کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک بات پر جو ہے نا وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں، اللہ پاک ان کا کام ہے، پھر باقی سارے کام خود سیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس میں تو ہمیں یہ بات ہوئی۔ اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ اگر احادیث شریف ایسے جنرل ہو جس میں بتایا گیا ہے کہ جیسے وہ حدیث شریف میں مشہور بیان کرتا ہوں کہ یہ نا مطلب یہ ہے کہ افش السلام واتم الطعام وصل الرحام وصلوا والناس انعام تدخل الجنت بالسلام۔ تو یہ اس قسم کی جو ہے مطلب ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں اس وعدے پر یقین کر کے ان اعمال کو کرنا چاہیے۔ باقی باتیں خود بخود جو اس کے لیے ضروری ہوں گی اللہ پاک کر لے گا۔ جہاں تک اس کے سوال کی بات ہے کہ مانگنا کس کو کہتے ہیں، تو مانگنے کی واقعی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ عرف میں مانگنا ہو گیا جس کو بھیک مانگا گیا، سوال کرنا، بھیک مانگنا، اس طرح ایسے لوگوں پہ تو بڑی وعیدیں ہیں۔ یعنی اس میں ٹھیک ہے اگر ضرورت ہو، واقعی مجبوری ہو، تو مجبوری میں اس قسم کی بات کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ایک پورے سوشل انوائرمنٹ ہے، اس سوشل انوائرمنٹ میں اس بات کی تحقیق کرنا کہ کون واقعی وہ ہے کون نہیں ہے، یہ ذرا ایک مسئلے کو مطلب دعوت دیتا ہے۔ لہٰذا اس میں وعیدیں بھی ہیں کہ انسان ڈر جائے اور مطلب اس کے قریب نہ جائے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک سانپ پہ اندھا اور ایک چڑیا آتی ہے اور اس کے منہ میں خوراک ڈالتی ہے، حالانکہ دونوں سانپ جو ہے نا وہ چڑیا کو کھاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کی ڈیوٹی پہ لگا دی، اس پہ ڈیوٹی لگا دی۔ تو کہتے بس وہ میں مطمئن ہو گیا اور پھر میں اب کام نہیں کرتا ہوں۔ تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ خدا کے بندے، تو نے سانپ سے سیکھ لیا جو اندھا تھا، تو نے چڑیا سے نہیں سیکھا؟ کہ چڑیا بھی تو آخر مخلوق ہے نا، تو وہ جو کھلا رہی ہے تو تم وہی بن جاؤ نا، کما کر دوسروں کو کھلایا کرو۔ اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ دوسروں سے مانگنا، کہ یہ بھی فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے یہ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، یعنی اوپر جو دینے والا ہاتھ ہے وہ نیچے لینے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ انسان کمائے، خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے اپنے لیے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ان کا جو مال تھا وہ اللہ کے لیے ہوتا تھا، خود اپنے ذات پر اتنا خرچ نہیں کرتے، باقی لوگوں پہ خرچ کرتے تھے۔ تو یہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کر لے کہ ان سے مطلب جانا ڈر جائے بھیک مانگنے سے، کیونکہ ڈیفیوز قسم کی چیز ہے نا کہ کہاں پر ضرورت والی بات ہے اور کہاں پر، تو یہ مطلب اس وجہ سے مطلب یہ اس کی وعیدیں بھی ہیں۔
لیکن بعض دفعہ گنجائش بھی ہے، گنجائش سے مراد ہے کہ واقعی اگر کوئی ضرورت مند ہو، مطلب کام نہیں کر سکتا ہو، تو وہ اپنی ضرورت کسی کو بتا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ البتہ یہ ہے کہ سوال میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک انسان مطلب تن آسان ہو جائے اور اپنے کام دوسروں پہ ڈالنے لگے اور دوسروں سے ملتجی رہے۔ سب سے زیادہ یہ کہ طمع بہت خطرناک چیز ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمایا کہ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو کسی سے طمع نہ رکھو۔ پھر فرمایا مجھ سے بھی طمع نہ رکھو، چونکہ تماشا شخص ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ ہر وقت اسی لگن میں رہتا ہے کہ کون مجھے کیا دے گا۔ اگر دروازے کے اوپر بھی کوئی آتا ہے تو اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے لیے کیا لا رہا ہوگا۔ ہاں جی، تو یہ چیز جو ہے نا، یہ اشراف نفس ہے، دل کا سوال، یہ بھی حرام ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے حرام چیزوں سے بچنا تو ضروری ہے کہ انسان جوان مرد بنے، خود کام کرے، دوسروں کی جیب پر ذرا بر بھی نظر نہ رکھے۔ سب سے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر کرے تو توڑا بھی کافی ہو جائے گا، اور اگر یہ حالت نہیں ہے تو پھر ہمیشہ ہی بھوکا رہے گا۔ ہاں جی، کیونکہ جو پیٹ کا بھوک ہے وہ تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن آنکھ کا بھوک ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، وہ جب دوسرے پہ نظر ہوتی ہے نا، وہ ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص رو رہا تھا، تو کسی نے اسے کہا کہ آپ کیوں رو رہے؟ کہتے میرا ایک ٹکا گم ہو گیا۔ تو اس آدمی نے ایک ٹکا نکال لیا اور اس کو دے دیا کہ چلو اب نہ رو۔ وہ آگے چلے گئے، جب واپس آ رہے پھر رو رہا تھا۔ یہ نے کہا اب کیوں رو رہے ہو؟ کہتے اگر وہ ٹکا گم نہ ہوتا تو اب دو ہوتے۔ دو کیسے ہوتے ہیں؟ ہاں جی، لیکن طمع ایسی چیز ہے جو بیچاروں کو بالکل بیوقوف بنا دیتی ہے۔ ہاں جی، یہ جو ہے نا، مطلب طمع نہیں ہونے چاہیے کسی، بس صرف اللہ تعالیٰ پہ نظر ہونی چاہیے۔ میں ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں، اکثر ہمارے جو عرب حضرات ہیں یہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ ان کے اندر اتنی بڑی مہمان نوازی ہے کہ مثلا ٹیکسی ڈرائیور ہے نا، وہ آپ کے ساتھ خوب بحث کرے گا کہ نہیں اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے۔ آپ کہیں بھائی یہ تو بڑے کریزی ہیں، بڑے حریص ہیں، لیکن افطاری کا وقت آ گیا نا تو سارا کچھ آپ پہ خرچ کر لے گا۔ کھانے کا وقت آ گیا تو آپ پہ خرچ کر لے گا۔ ہاں جی، یعنی یہ ان میں یہ خوبی ہے، مطلب یہ بہت زیادہ فیاض ہے اس مسئلے میں۔ تو یہ جو مطلب ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم کم سمجھتے ہیں، یعنی پاکستانیوں کو کم سمجھتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ان کی جیب پر نظر ہوتی ہے تو ان لوگوں کو ہی کم سمجھتے ہیں۔ آپ ان کی جیب پہ نظر نہ رکھیں، برابر کا معاملہ رکھیں تو اتنا زبردست مطلب آپ کے ساتھ دوست ہو جائیں گے۔ میرا خود الحمدللہ تجربہ ہے، میں ان کے ساتھ الٹا بیٹھتا ہوں۔ ہاں جی، اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ میرا خیال میں 5 منٹ بھی کسی عرب کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو دوستی ہو جائے گی۔ ہاں جی، تو کیا ہے، جیب پر نظر نہیں، بس جی میں کیا، مجھے کیا دے سکتا ہے، چھوڑو۔ ہاں جی، ہاں برابر کا معاملہ ہے، اور برابر کا معاملے میں یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں جرمنی میں تھا تو ایک عرب تھے، تو نماز کے مسئلے پہ، کہ نمازوں کے اوقات کے مسئلے پہ میں ان کے ساتھ بڑی بحث کی، حتیٰ کہ میں نے سخت باتیں کی۔ ہمارے گھر والے وہ باتیں سن رہی تھی تو مجھے کہا کسی کو تو اپنا دوست رکھو نا، کیا مطلب آپ ہر ایک کے ساتھ لڑ پڑے؟ میں نے کہا جس کے لڑ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں جی، خیر چند دنوں کے بعد وہ جو ہے نا دروازہ کٹکھٹایا، وہ 72 سیڑھیوں کے اوپر دروازہ کٹکھٹانے والا کون آئے گا؟ میں حیران تھے کہ یہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے، یہاں تو نیچے سے وہ بل دیتے ہیں، پھر وہ دروازہ کھلواتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں۔ یہ کیسے بھائی، دروازہ کس نے کٹکھٹایا؟ خیر دروازہ کھولا تو وہی ابو شیب اپنے بیوی کے ساتھ، اور بہت سارا سامان لائے ہوئے ہیں، فریج بھی ساتھ ہے، اوون بھی ہے، پردے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہاں جی، وہ لایا، جی کیا ہے؟ وہ اصل میں ہمارے ایک
ساتھی اپنے ملک چلا گیا تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو نئے لوگ آئے ہوتے ہیں ان کو یہ سامان وغیرہ پر ہم دیتے ہیں. تو ہم نے چاہ کیا. میں نے کہا خدا کے بندوں اگر لانا ہی تھا تو نیچے سے آپ بل دیتے تو کم از کم آپ کے ساتھ سامان اٹھا کے تو ہم لاتے نا. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ دو نے سارا سامان اٹھاؤ. فریج بھی اب 72 سیڑھیوں پہ فریج اٹھانا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہاں جی. خیر وہ جان مطلب ہے کہ وہ سامان اس کو اندر لے آئے. وہ بیٹھے بھی نہیں, چائے بھی نہیں پی, اسی وقت مطلب روانہ ہو گئے. بس ہمیں وہ کام ہے, یہ وہ ہے. تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہا, میں نے کہا یہ وہ ہے. اب دیکھو نا, میں نے اس کو کتنا سخت لتاڑا ایک دینی مسئلے پر, لیکن اس کے دل میں اللہ پاک نے بالکل وہ میرے لیے کدورت پیدا نہ ہونے دی. ہاں جی. اور وہ دیکھو مطلب خدمت کے طور پہ وہ ساری چیزیں لے آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر, کسی جیب کے اوپر آپ نظر نہ رکھیں تو وہ آپ کا دوست بن سکتا ہے. ورنہ 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 پھر وہ آپ کو نیچے سمجھے تو پھر اس کے لیے کوئی گلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو ظرف عظیم عطا فرمائے. اس میں کسی سے عزت کی طلب جو ہے وہ بھی اس میں یہ ہاں بالکل صحیح. عزت کی طلب بھی آتی ہے, پیسہ کا طلب بھی آتا ہے, تعاون کا طلب بھی آتا ہے. مطلب اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں مطلب اس میں ہو سکتی ہے, کیونکہ دیکھیں نا آپ کو ضرورت ہے نا اس چیز کی. تو آپ بلکہ عزت تو وہ ہوتی ہی نہیں ہے جو دوسرے سے مانگی جائے. یہ تو مشہور مقولہ ہے نا بھائی, جو عزت مانگ کے لی جائے وہ عزت کدھر ہے, وہ تو بے عزتی ہے. ہاں جی. مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر آپ کے بارے میں تقریر کر لے, زبانی تعریف کر لے آپ کی, تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب وہ کہتے ہیں تھینک یو. میں اتنا حیران ہوتا ہوں, میں کہتے ہیں کس نے تھینک یو کیسے کہہ دیا. ہاں جی. بھائی یہ کون سی بات ہے بھائی, اگر آپ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تو پھر آپ معذرت کر لیں کہ بھئی آپ نے ٹھیک ہے, آپ نے اپنے طور پہ تو میرے ساتھ بڑا خیرخواہی کا معاملہ کیا ہے اور میری بڑی عزت افزائی فرمائی, لیکن میں اس قابل نہیں ہوں. بھائی بات صحیح ہے, اور دل میں بھی ایسے سمجھے. تو یہ بات ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ عزت کے اتنے لالچی ہیں کہ کوئی آپ کی منہ پر تعریف کرے. منہ پر تعریف کرنا تو بہت خطرناک بات ہے. ہاں جی. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ڈانڈے ملتے ہیں پھر بہت ساری چیزوں کے ساتھ, لیکن تفصیل تو ظاہر نہیں ہو سکتی. اللہ جل شانہ ہم سب کو حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب